إن للمتقين مفازا حدائق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں قرآن حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد خبیب محمدی۔ آج ہمارے پاس ہمارے استاد محترم قاری المقری قاری محمد عمران شریف صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے انٹرویو کریں گے۔ قاری صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس آپ کی جو تعلیم ہے وہ کس جگہ کی ہے، کس ادارے کی ہے جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ خبیب بھائی، میری تعلیم الحمدللہ حفظ میں نے جامعہ سعیدیہ میں کیا۔ خانے وال وہ عبدالرشید اظہر صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کا ادارہ ہے، وہاں میں نے الحمدللہ حفظ کیا۔ اور میرے حفظ کے استاد ہیں قاری محمد یعقوب صاحب، یہ 68 نویل سے ان کا تعلق ہے، ان سے میں نے حفظ کیا۔ اس کے بعد میں چلا گیا سلفیہ میں الحمدللہ میں نے تجوید و قرات کی۔ قاری فیصل آباد سے؟ ہاں جی، قاری ریاض عزیزی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے مشفق استاد ہیں، ان سے میں نے تجوید و قرات کی، اور وہاں سے ہی میں الحمدللہ درس نظامی سے فارغ ہوا ہوں، اور وفاق کا، اور ساتھ ساتھ میں نے وہاں میٹرک بھی کی، اور 11ویں کا بھی امتحان میں نے سلفیہ کے وہاں ہوتے ہوئے دیا تھا۔ ماشاءاللہ، شیخ محترم جو ہیں انہوں نے درس نظامی بھی کی ہے، اور قرات کی بھی ان کے پاس ڈگری ہے، اور تجوید کا بھی الحمدللہ بہترین کورس کیا ہے۔ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں قاری صاحب، ہمیں تجوید کی اہمیت، اور ملک پاکستان کے اندر بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ پرانے دور کے پرانے انداز کے ساتھ ہی قرآن مجید کو پڑھتے جا رہے ہیں، عورتوں سے سیکھا ہے اور مردوں سے سیکھا ہے، یا پرانی اماں جی سے قرآن مجید پڑھنا سیکھا ہے۔ اس کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، اور اس کے بعد اللہ نے خود فرمایا کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے کیوں پڑھنا ہے۔ یہ ایسی ایک عظیم کتاب ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ورتلناہ ترتیلا، کیونکہ ہم نے بھی اس قرآن کو اسی طریقے سے پڑھا ہے۔ تو اس لیے جس طریقے سے اللہ کے پیغمبر پر اللہ نے نازل کیا ہے، اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو سکھلایا، اور اسی طرح یہ سند بسند آج ہم تک الحمدللہ پہنچا ہے۔ اور یہ قرآن کا ایک حق ہے کہ اس کو، جیسے ایک بچہ وہ انگلش پڑھتا ہے نا، تو ظاہر ہے انگلش کا کوئی بھی ورڈ کوئی بچہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا، جیسے اس کو ٹیچر پڑھاتا ہے ویسے وہ پڑھتا ہے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ جو مطلب اے پڑھتے ہیں، بی پڑھتے ہیں، بی کو کبھی کسی نے بے نہیں پڑھا، ایسے ہی کیوں؟ بی کو کبھی کسی نے بے نہیں پڑھا، اور سی کو کبھی نے کسی نے بھی کبھی سے نہیں پڑھا، کیوں؟ لیکن قرآن کی جب باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں چلو جی اس کو پنجابی میں پڑھ لو، چلو جی اس کو ایسے پڑھ لو، اس کو ایسے پڑھ لو۔ یعنی یہ ایک ایسی، ہم نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لاوارث کتاب ہے، اس کو جیسے کو چاہے ویسے پڑھ لیں، لیکن یہ نہیں ہے۔ اس کے پڑھنے کا درجہ اور مقام اسی لیے ہے کہ اس کو جیسے یہ نازل ہوا ویسے پڑھا جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرآن ایک بہت بڑی عظمت رکھتا ہے، اور یہ قرآن پڑھنے والا، صحیح طریقے سے پڑھنے والا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو فرشتوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ سبحان۔ اور یہ قرآن پڑھنے والا، قرآن کے ساتھ دوستی لگانے والا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ بھائی پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں قرآن کریم ختم ہوگا وہاں آپ کی منزل، وہاں تک آپ کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ تو یہ مقام ملا ہے اور ملنا ہے تو اسی لیے کہ اگر ہم قرآن کو دل لگا کر پڑھیں گے، قرآن کی قدر کریں گے اور قرآن کی عظمت کو سمجھیں گے، پھر اگر ہم ایسے ٹیوشن کے لیے اگر ہم اپنے بچے کو بھیجتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی اچھے سے اچھا یار وہ ٹیوشن سینٹر ہونا چاہیے، اچھے سے اچھا ٹیچر ہونا چاہیے جو ہمارے بچے کو اچھے طریقے سے تعلیم دے سکے،
تو اس کے لیے ہم کو چھوڑ کے جانا پڑے، لے کے جانا پڑے، ہر کام کے لیے ہر مشقت کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، اور بڑی سے بڑی فیس بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تاکہ ہمارا بچہ اچھے سے اچھا جو ہے وہ مطلب اپنے سسٹم میں آگے جا سکے۔ کام چھوڑ کر خود جانا پڑتا ہے۔ خود جانا پڑتا ہے، لیکن جب یہ قرآن کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں چلو جی کوئی نہیں، کو 200 تو ولا بتا دو بھی رکھ لو۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ بیچارہ جو پڑھنے والا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں دبئی کا۔ قاری عبدالقیوم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ فیصل آباد والے خانوال سے ان کا تعلق، کہتے میں وہاں گیا اور میرے کافی سارے شاگرد آئے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں ایک لڑکا تقریباً 15-20 ٹیوشنیں پڑھاتا ہے سائیکل پہ، نہ اسے نماز کا پتہ ہے، نہ اسے روزے کا پتہ ہے، نہ اسے پاکی پلیتی کا پتہ، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور وہ ٹیوشنیں پڑھاتا ہے۔ وہ ایک گھر میں ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا، تو وہ اماں جی نے پوچھا بیٹا میں صبح سے یہ نسخے میں سورہ یاسین ڈھونڈ رہی، مجھے سورہ یاسین نہیں مل رہی، تو آپ بیٹا ڈھونڈ دیں۔ تو وہ کہتا ہے جی قرآن پکڑا، اس نے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب وہ تقریباً آدھا گھنٹہ یاسین ڈھونڈتا رہا قرآن کریم سے، اس کو یاسین نہیں ملی۔ آخر میں اس نے کیا کہا، کہتا ہے جی خالہ جی اس میں سورہ یاسین نہیں ہے، میرے پاس قرآن کریم پڑھا اس میں سورہ یاسین ہے، میں وہ آپ کو کل کو لا دوں گا۔ تو ایسے لوگ یعنی اللہ اکبر، یہ خدمت نہیں کاروبار بنایا ہوا ہے، لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا۔ اور بدنصیبی یہ ہے کہ ہم پرکھ نہیں سکتے کہ کیسے آدمی کے ساتھ پڑھانا، کیسے آدمی کے پاس بچے کو پڑھانا۔ قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں آپ کو کتنے سال ہو چکے ہیں یہ کلاس حفظ کی کلاس پڑھاتے ہوئے؟ مجھے الحمدللہ میں عرصہ دراز سے پہلے تجوید میں نے شروع کی تھی، کیونکہ میرا فیورٹ جو ہے وہ پسندیدہ ایک ٹاپک جو ہے وہ تجوید ہے۔ تو آپ کو یاد ہے کہ میں جہاں 2013 میں آیا تھا اور 12 میں نے وہاں فیصل آباد میں 1 سال تجوید پڑھائی، اور یہاں آیا تھا 1 سال یہاں تجوید پڑھائی، اور اس کے بعد الحمدللہ میں مالدیپ ایز اے قرآن ٹیچر ناظرہ تجوید کے ساتھ میں پڑھاتا رہا ہوں، اور بچوں کو بھی پڑھاتا رہا ہوں۔ وہاں الحمدللہ میں نے 3 سال گزارے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے مجھے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا جو ابھی بھی میرے پاس موجود ہے کہ آپ نے جو محنت کی ہے ماشاءاللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مالدیپ سے الحمدللہ یہ ٹیچر بھی ہیں، اور ان کو انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے، اور ان کے پاس بہت اچھی یعنی کہ ادھر پڑھانے کا ان کا تجربہ بھی ہے۔ اور جامعہ شاعت العلوم المحمدیہ چیچا وطنی کے اندر آپ لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس وقت چیچا وطنی کے اندر موجود ہیں۔ اب ہم قاری صاحب سے پوچھتے ہیں، قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں آپ سے کتنے طلباء نے اس وقت تک قرآن مجید حفظ کر لیا ہوا ہے؟ کافی سارے بچے تو وہ جنہوں نے مجھ سے تجوید پڑھی ہے، اور الحمدللہ آج وہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، بڑی بڑی مساجد میں وہ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھاتے ہیں اور تراویح پڑھاتے ہیں، اور وہ مجھے فون کرتے ہیں کہ قاری صاحب جو آپ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے ہم اس کو کبھی بھولنے والے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں سیکھنے سکھانے کا موقع دیا، اور میں کبھی بھی اس بات پہ فخر نہیں کرتا، کبھی بھی آج تک میں نے فخر نہیں کیا، بلکہ اگر میں مطلب نماز پڑھاتا ہوں یا تلاوت کرتا ہوں کوئی میری تعریف کرتا ہے تو مجھے دلی طور پہ اچھا نہیں لگتا، کیوں یہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اگر وہ چاہے آج چھین لے وہ نعمت تو ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں، تو اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور اس سے زیادہ یہ دعا بھی میں کرتا رہتا ہوں کہ اللہ جتنا ہو سکے مجھ سے دین کا کام لے لے۔ ماشاءاللہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اور اب ہم انشاءاللہ تعالی قاری صاحب سے قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے۔ قاری صاحب اپنے انداز میں انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی تلاوت ہمیں سنائیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے ایک بات سے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ فلاں لہجہ ہے، یہ کویتی لہجہ ہے، یہ عربی لہجہ ہے، یہ جناب حجازی لہجہ ہے، یہ فلاں لہجہ، یہ اصل میں شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل حقیقت اس کی شریعت میں کوئی نہیں ہے، یہ ایک خود ساختہ بنائی ہوئے۔ یہ کل ہی قاری ریاض عزیزی صاحب سے میری بات ہوئی فون پہ، تو میں نے کچھ معلومات تھی، کچھ میں لینا چاہتا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال یہاں پروگرام ایک ہوا لاہور میں، تو وہاں بڑے بڑے شیوخ میاں احمد تھانوی صاحب، اظہار احمد تھانوی صاحب،
قاری ادریس العاصم صاحب حافظہ اللہ، یہ سارے وہاں موجود تھے۔ تو اسی بات پہ جو ہے اسی ٹاپک پہ بات ہوئی تو انہوں نے سب نے یہی کہا کہ اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں البتہ قرآن کریم کو خوبصورت پڑھنا، الفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، یہ شریعت میں موجود ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو۔ اب عربوں کے لب و لہجہ یہ مطلب شیخ سدیس ہیں، شیخ شریم ہیں، اور اسی طرح یہ الحمدللہ اس وقت بندر بلیلہ حفظہم اللہ تعالی، یہ بہت زیادہ قاری ہیں، ماہر المعاقلی ہے، اسی طرح یہ اپنا کویت کے قاری صاحب ہیں، تو یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ تو یہ مطلب سارے عربی لہجے ہیں، ان میں سے کوئی بھی جو اچھا کسی کو لگتا ہے اسی حساب سے پڑھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ خوبصورت قرآن کو آپ نے گانے کی طرز پر پڑھنے سے منع فرمایا کہ گانے کی طرز پر قرآن کو نہ پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ جو عربی لہجات ہیں مطلب اس میں کسی کی آواز کسی کو اچھی لگتی ہے تو اس کے حساب سے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی پڑھے۔ صحیح۔ قاری صاحب ہمیں تلاوت قرآن مجید سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی لہجے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ ماشاءاللہ قاری محمد عمران شریف صاحب عربی لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت آپ احباب کو سنا رہے تھے، اور میں احباب سے گزارش کروں گا کہ اس تلاوت قرآن مجید کو، اس تجوید کی اہمیت کو دنیا کے اندر عام کیجئے گا، اور ہمارے اس بیان کو، ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ ٹائم پر ہم انشاءاللہ تعالی دوبارہ حاضر ہوں گے نئے بیان کے ساتھ۔ اجازت دیجئے۔